جی ناظرین، پاکستان کی دفاعی میدان میں ایک اور بڑی کامیابی، پاکستان کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق 4 کروز میزائل 750 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے جائے، پاکستان کی دفاعی میدان میں ایک اور بڑی کامیابی، پاکستان کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق فتح 4 کروز میزائل 750 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کرتے جائے، بڑی بریکنگ نیوز، بڑی کامیابی، پاکستان کی دفاعی میدان میں پاکستان کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق 4 کروز میزائل 750 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ جی اسی سے ہم بات کریں گے، جی اسی موقع پہ بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے؟ ایک بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ہے، پاکستان نے جو ہے فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ الحمدللہ بہت اچھی نیوز ہے، کیونکہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ جو ہماری 4 دن کی جنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد 12 دن کی جنگ جو اسرائیل اور ایران کی ہوئی، اس میں جو ہے گراؤنڈ فورسز استعمال بہت کم ہوئی پاکستان اور انڈیا کی۔ ہم نے صرف کشمیر میں جو ہے نا اندر جا کے اور 2 انکلیو جو ہے وہ ہم نے کیے، ورنہ تمام جنگ جو ہے وہ ایئر وار ہوئی یا میزائل وار ہوئی۔ اور اسی طرح یہاں ایران نے تو تمام جنگ اپنی جو ہے نا صرف میزائل پاور سے ہی یہ لڑی، اور وہ اپنے ہدف بھی انہوں نے یہ اچیو کیے۔ تو وہ اس لحاظ سے جو ہے ابھی ایک میزائل سسٹم جو ہے یہ آئندہ کی جنگوں کے لیے یہ ایک بہت کاری ہتھیار جو ہے وہ سامنے آیا ہے، کیونکہ جو ہم نے 10 تاریخ کو جو ہم نے کارروائی جب بنیان المرصوص لانچ کیا تھا، تو اس میں ہم نے یہ فتح راکٹ 1 اور 2 استعمال کیے تھے، ایئر بھی یوز کی تھی اور یہ بھی استعمال کیے تھی، اور بہت زیادہ کامیابیاں کی تھی۔ تو پھر ہمیں یہ ابھی احساس ہوا کہ اس جو میزائل پاور جو ہے اس کو اور مزید ہم جو کریں، اور ہمارے جو تھریش ہولڈ ہیں، ایک تو نیوکلیر ڈیٹرنس کا تھریش ہولڈ ہے جس میں ہم نے پیرٹی اچیو کر لی ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، دوسرا تھریش ہولڈ جو کنونشنل تھا جس میں انڈیا کو بہت زیادہ برتری تھی، وہ بھی ہم نے توڑ دیا اور اچیو کر لیا۔ اب جب یہ ہم نے ایک جو ہے نا آرمی اسٹریٹجک راکٹ فورس جو یہ بنائی ہے، یہ ہم ان دونوں تھریش ہولڈز کو اور تقویت پہنچائے گا، خاص کر ہماری کنونشنل وارفیئر کے لیے ہمیں نیوکلیر کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ اس کا جو ہے کیا اس کی آپ کے سامنے 750 کلومیٹر اس کی رینج ہے، کہاں کہاں پہ یہ یوز ہو سکتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا، کوئی بھی اگر ملک ہم پہ اٹیک کرتا ہے تو اس کا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں، یہ مطلب یہ ہے نا کہ یہ ابھی رینج ہماری جو ہے نا 60 کلومیٹر سے بڑھتی نصر میزائل ہم نے سب سے پہلے وہ کیا، اور پھر راکٹ 1 جو فتح کا اور 2 کا اور 3 کا جو ہے نا اس رینج تک جو یہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اکراس دی بارڈر جو ہے، جو ایک پیریمیٹر آف سیکورٹی ہے، اس کو ہم نے اور مزید ایکسپینڈ کیا ہے، اور ہم نے ٹارگیٹ ویل ان سائڈ دی اینیمی ٹیریٹری جو ہے وہ اہداف جو ہے ہم آسانی سے یہ مار سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ کروز میزائل ایسا ہے کہ یہ ڈیٹیکشن نہیں ہوتی، یہ لو فلائنگ ہے، اور یہ عام ریڈارز کی کوریج میں یہ نہیں آتا، اور یہ بہت اس میں ایکوریسی جو ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو ہے ہماری اس فورس کو یہ بہت یہ تقویت دے گا، اور آئندہ کی جنگ میں یہ اس کا جو ہے یہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اب جب کہ ہمارا ایک دفاعی معاہدہ ادھر ہو گیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جب وہاں ہم نے اس کو ڈیفینس کرنا ہے، آج نہیں تو کل قطر کے ساتھ بھی اسی طرح کا ڈیفینس معاہدہ ہوگا، تو یہ راکٹ فورس پھر وہاں بھی استعمال یہ ہو سکتی ہے، اور مزید بھی اس میں جو ہے نا ترقی ہوگی، اور رینج کو اور جو ہے نا یہ بڑھایا جائے گا۔ اس کی بریگیڈیئر صاحب، پاکستان کو، پاکستان آرمی کو، پاک فوج کو کتنی ضرورت تھی اس تجربے کی، یہ 750 کلومیٹر رینج کے اس کروز یہ بہت لازمی تھا، کیونکہ جہاں وہ بڑھ کے مار رہا ہے، مار کھا کے کہ جی سندور ہماری ختم نہیں ہوئی اور ہم جو ہے نا اب یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو وہ جو مرضی ہوا میں تیر چلاتا رہے اور بڑھ کے مارتا رہے۔ ہم پہلے بھی تیار تھے اور ہم نے بہت بھرپور تیاری کی ہوئی تھی، اور اب بھی ہم جو ہے نا غافل نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے، اور اس میں ہم
چائنا جو ہمارا ایک اسٹریٹجک پارٹنر تھا، خوش قسمتی یہ ہے کہ ابھی ایک اور ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے نا مڈل ایسٹ میں بھی آ گیا ہے، جس میں کہ ہماری جو ملٹری اور ڈپلومیٹک پاور جو ہے دنیا میں ایک بہت بلند مقام کے اوپر یہ پہنچ گئی ہے. تو ملٹریلی پاکستان آرمڈ فورسز جو ہے یہ بہت اسٹرانگ ہو گئی ہیں. یہ راکٹ فورس نہ یہ کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنے ہمارے پاس راکٹس اور میزائل تھے یہ ڈسٹریبیوٹڈ تھے.